الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے تصویر بنانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اس سے رکنا چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اور موبائل جو تصویر کا آ گیا ہے، اب تو ہر کوئی ہر جگہ تصویریں ہی کھینچ رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ اس کا یہ کوئی اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے اور بہترین عمل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مسجد میں بھی، حرم شریف میں بھی، گھر میں بھی، راستے میں بھی، پارکوں میں، ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ اب تو موبائل ہی میں تصویر کا سسٹم ہے، اس لیے کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اسی سے کھینچتے رہیں۔ تو اس طرح سے لوگ کھینچ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں تصویر بنوانا اور خاص طور سے آج کل کے اس زمانے میں لوگ یہاں تک گر گئے ہیں کہ اب عورتوں کی بھی تصویریں کھینچ لیتے ہیں۔ عورت جا رہی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کی دور سے عورت اس کی تصویر کھینچ لی ہے اور ڈال دیے فیس بک پر، واٹس ایپ پر ڈال دیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تصویر کے سلسلے میں حدیثیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے، اور جہاں پر اشد ضرورت ہے وہیں تصویر کھینچنا چاہیے، اس کو عام معمول نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرًا۔ یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ۔ یہ بھی صحیحین کی روایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں۔ الذین یضاہون بخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح سے بناتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے الذین یشبہون بخلق اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کل مصور فی النار یجعل له بكل صورت صورها نفس فتعذبه في جہنم او یجعل له بكل صورت صورها نفسا فتعذبه في جہنم، متفق علیہ۔ ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی، جس کے ذریعے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جو اس نے تصویر بنائی ہے وہ اس کو عذاب دے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صور صورة فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ۔ جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا
کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ روح کون پھونک سکے گا؟ روح پھونکنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بندے کے اندر ہم لوگوں میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے ہم کوئی چیز بنائیں مٹی کی اور اس میں روح پھونک دیں وہ زندہ ہو جائے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، یعنی لوگوں میں سب سے سخت عذاب قیامت کے دن ان کو ہوگا جو مصور لوگ ہیں، جو تصویر بنانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو الحیاج سے کہتے ہیں، الا ابعثک الی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع صورۃ الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کسی تصویر کو مٹائے اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ کہیں کوئی تصویر دیکھو اس کو مٹا دو، بلند قبر ہے، اونچی قبر ہے، اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اب تو قبریں پکی بنائی جا رہی ہیں، اس پر میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تصویروں سے بچنا چاہیے۔ اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جو تصویریں کیمروں وغیرہ سے بنائی جا رہی ہیں، کھینچی جا رہی ہیں، یہ بھی تقریباً اسی میں داخل ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اور احوط یہی ہے کہ اس کو عام نہ کیا جائے۔ ہاں ضرورت ہو، کہیں ضرورت کے تحت آدمی لے سکتا ہے، ورنہ اس کو نہ لیا جائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اس میں مشابہت نہیں پائی جاتی، یعنی کوئی شخص کیمرے سے تصویر لے رہا ہے تو اللہ کی مخلوق کے مشابہ نہیں بناتا، وہ تو ایک بٹن ہے، ایک کیمرہ ہے، اور ایک حرکت ہے، حرکت کیا وہ اس کا عکس اس میں آ گیا، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مشابہ وہ بنا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے بنا نہیں رہا، وہ ایک حرکت ہے اس سے آ گئی۔ یعنی اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جو حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، سخت حدیثیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بہتر لگتا ہے اور یہی احوط ہے کہ آدمی ان کیمروں سے بھی تصویریں نہ بنائے۔ یعنی جیسے مردوں کی، زندہ لوگوں کی، آپ تو پہاڑوں کی اور شجر اور حجر کی بنا سکتے ہیں، جو غیر ذی روح ہیں ان کی تو بنا سکتے ہیں، اس میں تو منع نہیں ہے، لیکن آدمیوں کی یا جانوروں کی، یعنی زندہ لوگوں کی نہ بنائی جائے۔ اور بعض لوگ بناتے ہیں تصویروں کو، تو مثلاً عورت کی تصویر، اجنبی عورت ہے جسے دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ اس کی تصویر کھینچ لیں، یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی تصویر بنا کر کے گھر میں لٹکائیں، اس کو دیکھیں، اس سے لذت حاصل کریں، اس سے تمتع حاصل کریں، تو میرے بھائیو دوستو یہ سب تو بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو سرے سے درست نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب میرے بھائیو دوستو یہی ہے کہ جس طریقے سے حدیثیں آئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی احساس ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کا قول زیادہ مناسب نظر آتا ہے جو کہتے ہیں کہ تصویریں نہیں بنانا چاہیے ان کیمروں سے بھی۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر غیر مسلم جو دکانوں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہی تصویریں ہیں، کیمروں کی تصویریں ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ تو کل ہم اپنے گھروں میں جب اس کو لٹکائیں گے، لگائیں گے، تو دھیرے دھیرے ہمارے گھر میں بھی انہی کی طرح سے یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ احترام تو آ ہی جاتا ہے کہ یہ والد صاحب کی تصویر ہے تو یہ دادا کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے،
اور پھر بعد میں جب جہالت بڑھے گی تو لوگ اس کی عبادت بھی کرنا شروع کر دیں گے، پوجا پاٹ بھی شروع کر دیں گے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے عمل سے ہم لوگوں کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔